نکلے جا رہے ہیں، راستہ کوئی موجود نہیں ہے، خالی میدان تھا. کہا اے عائشہ چلو دوڑ ہو جائے. کہا دوڑ ہو جائے. چنانچہ نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان دونوں نے تھوڑی دور جو ہے دوڑ کی. نبی علیہ السلام آگے تشریف لیے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑا پیچھے رہ گئے. بات ہو گئی، دوبارہ پھر موقع پڑا کبھی دعوت کا. پھر آپ علیہ السلام گزرے، راستے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سناٹا ہے. کہا عائشہ دوڑ ہو جائے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی علیہ السلام دونوں ہی دوڑے. نبی علیہ السلام ابھی پیچھے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے. ایک مرتبہ نبی آگے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے ہیں. دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے ہیں، نبی علیہ السلام پیچھے ہیں. محدثین کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے وزن کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے کے اندر کچھ زیادہ، لیکن یہ بھی ایک بیوی محترمہ کے دل کو رکھنے کی بات ہے کہ دل بھی رکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اب تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا، اب تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا. ایک بار تم آگے نکل گئی، ایک بار ہم آگے نکل گئے، معاملہ برابر ہو گیا. گویا کہ خاتون اگر گھر سے باہر جا رہی ہے جائز تفریح کے لیے تو شریعت مطہرہ نے اس پر اتنی پابندی نہیں لگائی ہے کہ یہ جائے گی بھی. لیکن اگر یہ بے حیائی کے ساتھ میں نکل رہی ہے اور اس نے حیا کا جنازہ نکال دیا ہے اگر، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. آج یہی معاملہ ہے کہ خواتین بے نقاب گھر سے باہر گھوم رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کہتی ہے ہم تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں گھر کی چہار دیواری کے اندر قید نہ کیا جائے. کہتی ہے ہمیں گھر کی چہار دیواری کے اندر قید نہ کیا جائے. اور ساری بات، سارا اسلام صرف پردے کے اندر نہیں ہے. آج تو یہ کہنا ہے خواتین کا، مرد بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے مرد بھی لگے ہیں اور کہہ رہے صرف پردے کی بات کرتے ہو. سارا اسلام اس پردے کے اندر ہی نہیں ہے کہ صرف پردے کی بات ہو رہی ہے، صرف پردے کی بات. اور جب نماز کی بات کرو تو کہیں گے کہ سارا اسلام نماز کے اندر ہی نہیں ہے جو صرف نماز کی بات کر رہے ہیں. اللہ سے تقوی کی بات کہی جائے، ڈرنے کی، کہا ٹھیک ہے لیکن اور بھی چیزیں ہیں. اگر زکوٰۃ کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ساری بات زکوٰۃ کے اندر ہی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں، سارا اسلام یہی نہیں ہے. یعنی ایک ایک چیز کی نفی کرنا اس طریقے سے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ میرے بدن کے اوپر شیر کی تصویر بنا دی جائے. چنانچہ مصور نے کہا لاؤ بنا دیتے ہیں. جب شیر کی تصویر کو بنانے کے لیے وہ کانٹا اٹھایا جس سے بدن کو چبھویا جاتا ہے، نقش و نگار بنائے جاتے ہیں. آج کل دیکھ لیجئے مجموعوں کو اپنے ہاتھوں پر کیا کیا لکھوا رہے ہیں، کیا کیا گندواتے ہیں، لکھواتے ہیں اور جگہ جگہ لکھواتے ہیں. تو اس نے بھی کہا کہ چلو شیر بنوا لیں گے. اب شیر بن رہا ہے، جب اس کی نوک چبھی تو کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا دم بنا رہے ہیں. کہا شیر کیا بغیر دم کے نہیں ہوتا ہے؟ ارے دم رہنے دو. پھر قلم چڑھایا اور قلم چبھا تو کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم اس کا سر بنا رہے ہیں. کہا شیر سر کے بغیر بھی تو ہو جاتا ہے، سر رہنے دو. اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا اس کی ٹانگ بنا رہے ہیں. کہا ٹانگ رہنے دو. جب سب کچھ رہنے ہی دیں گے تو بچے گا کیا؟ جب ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو بچا ہی کیا؟ جب ہم نے خواتین کے پردوں کو اتروا دیا تو بچا ہی کیا؟ جب زکوٰۃ کو چھوڑ دیا تو بچا ہی کیا؟ اب کیا بچ رہا ہے؟ ہم دین کے ایک ایک پیغام کو، ایک ایک حکم کو اپنی زندگی سے نکالتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. آج بے حیائی اسی لیے عام ہو گئی ہے کہ اس میں مردوں کا بڑا قصور ہے. انہی مردوں نے عورتوں کو گھر سے باہر نکالا ہے اور انہی مردوں نے عورتوں کو ہر معاملات میں آگے بڑھا دیا، خود پیچھے ہو گئے.
انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر نکاح کا موقع ہو جائے اور یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے، تو ایک باپ کو اپنی بیٹی کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو بنو کہتے ہیں، کچھ نام ہے ابھی معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ کس سے معلوم کرنا ہے؟ بھاگتے ہوئے گئے اپنی بیوی کے پاس میں، وہاں جا کے نام معلوم کیا، اور نام معلوم کر کے آئے اور کہیں گے اس کا نام ہے شبانہ۔ تو بوقت نکاح پوچھا کہ شبانہ کے ساتھ میں شبانہ خاتون یا شبانہ پروین کا؟ 1 منٹ ابھی پوچھ کے آتے ہیں۔ اب دیکھیے 1 منٹ ابھی پوچھ کے آتے ہیں۔ باپ صاحب کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے، فل نیم کا علم نہیں ہے، ابھی پوچھ کے آتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اب پھر پوچھنے چلے گئے، گویا کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہے کہ سارا کام ہم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے، اب یہی سنبھالتی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اب پوچھ کر کیا ہے کہ نہیں ایسا نام ہے، کیا مہر متعین ہوا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں، ابھی پوچھ کے آتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں، ابھی پوچھ کے آتے ہیں۔ پوچھ کر کے آ گئے، کسی نے پوچھ لیا کہ کوئی زیور ایور تو نہیں مسئلہ تھا؟ کہہ گئے ہمیں معلوم نہیں، ابھی پوچھ کے آتے ہیں۔ اور پھر گئے، پھر پوچھ کر کے آئے کہ ہاں 11,000 روپے متعین ہوئے زیور کی شکل کے اندر۔ کتنی بار پوچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس کو نام کا پتہ ہے، نہ اس کو مہر کا پتہ ہے، اپنی بیٹی کا نام تک نہیں معلوم ہے۔ وہ صرف بس بیوی کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس لیے تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ جو بے پردہ گھر سے نکلی چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ کل جو چند بیویاں بے پردہ گھر سے باہر نکلی، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا تمہارا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ اس لیے کہ ان عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے مرد بھی ذمہ دار ہے۔ مرد کی ذمہ داری باہر کی تھی، عورت کی ذمہ داری گھر کی تھی کہ عورت گھر میں رہے اور مرد گھر کے باہر جائے۔ مرد کو اللہ تعالی نے حاکم بنایا ہے، مرد حاکم ہے۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ عورتیں اتنی باحیا بن جائیں اور باہر نہ نکلیں، لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو آپ لوگوں کو کیا کو شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ ہر ایک کو بد نظر سمجھتے ہیں، آپ ہر ایک کو بدکار سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، جب آپ اپنی گاڑی کو گھر کے باہر کھڑی کرتے ہیں تو لاک کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں جاتے ہیں تو گاڑی بند کر کے، کہ آپ لوگوں کو چور سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی دکانوں سے آئے ہیں تو اپنی دکانوں کو آپ نے بند کیوں کیا؟ کہ آپ لوگوں کو چور سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، دکانوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بند کر کے جائیں۔ گاڑی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو باپردہ رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ گھروں کے اندر رہے تو محفوظ رہے۔ اگر یہ گھروں کے اندر نہیں رہیں گی تو یہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہ عورتیں اگر گھروں سے باہر نکلیں گی تو یہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ ان کے محفوظ رہنے کا صرف اور صرف یہی ذریعہ ہے، وہ گھر کی چہار دیواری کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر موجود ہے، گھر کی ضروریات کے اندر مصروف ہے، سارا وہ گھر میں گزرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر یاد کرتی رہتی ہیں، تو ان کا اٹھنا اور بیٹھنا عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کو مزین کیا گھر میں رہ کر کے، اور گھر سے عورت نکل گئی باہر تو اس نے گھر کو بند کر دیا ہے، گھر کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، گھر کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ اور پھر خاتون کا وہ لباس جس کو پہنایا جا رہا ہے اور جس نقاب کو یہ اختیار کر کے باہر جا رہی ہے، اس نقاب کا عالم یہ ہے کہ صرف زیب و زینت والا ہی نہیں ہے، صرف نقش و نگار کی بات نہیں ہے، وہ اتنا چست ہے، اتنا ٹائٹ ہے، اتنا ٹائٹ ہے کہ بدن کے ایک ایک اعضاء اس سے نظر آ رہے ہیں۔
ایک ایک آزو نظر آ رہا ہے. یہ بے حیائی نہیں ہے. بے حیائی تو بے حیائی، اسلام نے اس لباس کو لباس ہی نہیں کہا کہ وہ لباس جو انسان کے سارے اعضاء کو ظاہر کر دے.